اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرسٹ آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سامنے بلال مسجد ہے جو کہ مدینہ منورہ میں ہے، سعودی عرب۔ اور بلال حضرت بلال جو ہے وہ ان کو آنر میں یہ مسجد تعمیر کی گئی، ان کی آنر میں۔ اینڈ ہی واز اے فرسٹ سلیو who embraced Islam and became one of the most trusted companion of Prophet Muhammad, peace be upon him. اور سب سے after the Prophet's death, بلال moved to سیریا چلے گئے after death of Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. And بلال moved to Syria and where he passed away. سیریا میں چلے گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد، اور وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی حضرت بلال کی، سیریا میں۔ اور ان کی یاد میں یہ مدینے میں یہ مسجد تعمیر کی گئی، جس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، ہرا سا گنبد ہے اس کا۔ اور یہ بالکل مسجد نبوی سے جب آپ باہر نکلتے ہیں اور ٹورڈز آپ آؤٹ سائڈ کی طرف جاتے ہیں تو سامنے یہ بلال مسجد جو ہے وہ مین پر یہ واقعہ ہے۔ تو بڑا ہی اچھا، کبھی آپ جائیں انشاءاللہ تعالی، موقع ملے آپ کو تو آپ ضرور دیکھیں بلال مسجد کو اندر سے بھی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ روڈ ہے جس پہ جو ہے یہ وہ روڈ ہے جس پہ سامنے جو ہے وہ روڈ مدینے یہ جا رہا ہے، حرام کی طرف جا رہی ہے روڈ، مسجد حرام کی طرف۔ اور یہ وہ روڈ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ یہ اس پہ جائیں، انشاءاللہ تعالی عمرہ کریں، حج کریں، اور اس پر یہ آپ کو یہ کبوتر یہاں پہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ میں ہے، اور یہ واٹر کا جو ہے وہ واٹر ویپرز ہوتے ہیں، یہ بہت باریک پانی ہوتا ہے جو کہ یہ ان فینس کے ذریعے، فین چل رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے یہ پانی جو ہے، پانی کا فوارہ آپ سمجھ لیں، بہت باریک واٹر ویپرز ہوتے ہیں جو کہ فوار کی صورت میں جو ہے یہ اسپرے ہوتا ہے پانی کا، جو کہ ہوا میں اسپرے ہوتا ہے تاکہ جو انوائرمنٹ میں جو گرمی ہے وہ کم ہو جائے اور ہیومیڈیٹی ذرا پیدا ہو، تو اس کے لیے یہ پانی کا یہاں پہ اسپرے کیا جاتا ہے۔ بہت ہی اچھا یہ ویو ہوتا ہے، بڑا ہی بہت اچھا لگتا ہے جب یہ پانی کا اسپرے یہاں پر کیا جاتا ہے۔ سامنے آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، مکے کا کلاک ٹاور ہے یہ۔ اللہ سعودی عرب میں جو ہے وہ حالات بہتر کر دے، اور مسلمانوں کو جو ان کا خانہ کعبہ ہے
اور جو صحیح وہاں پہ سچویشن ہونی چاہیے، اللہ کرے کہ وہ ہو، لیکن کیونکہ قیامت ہے، قریب ہے، اسی وجہ سے شاید سعودی عرب میں خاص طور پہ جب حج عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں تو وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں. شاید کچھ ہمارے جو دوسرے نان مسلمس ہیں انہوں نے یہاں پہ سچویشن اس قسم کی ہے تاکہ کم سے کم مسلمان اس سرزمین پر آئیں. اور کسی کے مذہب، لیکن یہ بہت گناہ کی بات ہے، کسی کے مذہب میں آپ عمل دخل کر رہے ہیں جب مسلمان ان کے مذہب میں کوئی ان کے جو ہوتے ہیں ریلیجیس ان کے اوکیزنز ہوتے ہیں، جب مسلمان کچھ نہیں کرتے، مداخلت نہیں کرتے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مسلمانوں کے جو ہیں ان میں بھی مداخلت مت کریں. لیکن کیونکہ مسلمانوں سے ان کی دائمی دشمنی ہے، اس لیے یہ نان مسلمز وغیرہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ مکے میں ہے روڈ. اس کے سائڈ پہ ادھر اور ادھر زیادہ تر شاپس ہیں، بوتیکس وغیرہ اور دوسری قسم کی عطر وغیرہ کی شاپس ہیں. تو یہاں پر لوگ واک کرتے ہوئے مسجد نبی کی طرف، مسجد نبی نہیں سوری حرام کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں. یہ کلاک ٹاور ہے، سامنے کلاک ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ وہ روڈ ہے جہاں پہ وہ سائی کی جاتی ہے، اور یہ لوگ سائی کر رہے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان جو سائی ہوتی ہے نا، وہ یہ سائی ہو رہی ہے. اور یہ وہ روڈ ہے جو کہ جاری ہے. اس کے سائڈوں کو دونوں طرف جو ہے وہ شاپس ہیں. یہ دیکھیں کبوتر جو ہے یہ یہاں پر موجود ہے، اور بڑا ہی خوبصورت والا یہ یہاں پہ یہ منظر ہے. وہاں پہ کبوتر آپ کو بہت نظر آئیں گے. مسجد نبوی میں کے پاس بھی ہیں کبوتر، اور خانہ کعبہ کے پاس بھی کبوتر ہیں. تو کبوتر ہی کبوتر آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اور کبوتر کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی کبوتر کی صورت میں ہوتے ہیں. تو جب ادھر جائیں آپ کو خانہ عمرہ اور حج کرنے کا اللہ آپ کو سعادت دے اس کی، اور اللہ بلائے آپ کو اپنے گھر، تو آپ ضرور کبوتروں کو دانہ ڈالیں. یہ خانہ کعبہ کے قریب ہے یہ کبوتر. زیادہ تر آپ کو ٹورڈس مسجد حرام جب آپ جاتے ہیں نا ٹورڈس خانہ کعبہ، تو وہاں پر آپ کو یہ سارا کبوتر راستے میں بہت نظر آتے ہیں. تو حرم کی طرف اگر آپ جائیں، خانہ کعبہ کی طرف جائیں، تو بیچ میں جو پوری روڈ ہے نا وہ پوری بھری ہوئی ہے کبوتروں سے. یہ ویو ہے خانہ کعبہ کا، مکے کے ٹاور سے لیا گیا ہے ویو. دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. مکہ ہے نیچے، مکے کے ٹاور سے یہ مکہ ٹاور جو ہے وہاں سے یہ ویو لیا ہے. بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ. بس یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو ہے اللہ جو ہے وہ حالات دنیا کے ساری چیز وائنڈ اپ ہوگی،
جنگیں ہوں گی اور زیادہ تر مسلمان ختم ہو جائیں گے، تو سعودی عرب کے بھی کچھ شہر بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو آسمان پہ اٹھا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ٹائم بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو اٹھا لے گا آسمان پہ۔ تو یہ ابھی تو کافی چیزیں باقی ہیں، جو کہ قیامت سے پہلے جو ایونٹس ہیں وہ ابھی باقی ہیں ہونے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو ابھی ہمیں ان دو پیغمبروں کا انتظار ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی کو تو 7 سال رہیں گے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے، اور پھر وہ ان عیسائیوں کو کہیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ مجھے خدا کہتے تھے، اور تم خدا مانتے تھے، دیکھو، اور تم کہتے تھے کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے جبکہ میں زندہ ہوں، تو اللہ نے مجھے تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں مرا نہیں ہوں، اور مجھے صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، اللہ نے مجھے دوبارہ بھیجا، مجھے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا تھا، اب دیکھو میں آ گیا۔ تو یہ وہ عیسائیوں کو کہیں گے جب آسمان سے زمین پہ اتریں گے، اور پھر 40 سال زمین پہ حکومت کریں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کی ڈیتھ ہوگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ادھر مسجد نبوی میں ان کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ کتنا اچھا، یہ سارا پہلے سے ہی سب کچھ ہے ڈیسائیڈڈ اللہ کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو میں مجھے اجازت دیجیے، اچھا سا کمنٹ دیجیے گا ویڈیو پسند آئے تو، اور دعا کریں کہ ہمیں اسی طرح کا خانہ کعبہ اور عمرہ اور حج کی سعادت ہمیں جب قیامت کے بعد ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اور ریزریکشن ڈے میں جب ہمیں حساب کتاب ہوگا نا، اور جنت دوزخ کا ملے گی، تو اگلا کرے کہ اللہ ہمیں جنت فوراً ہی دے دے، اور جنت میں ہم اللہ سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا خانہ کعبہ جو تم نے زمین پہ بنایا تھا، ہمیں جنت میں بھی ویسا ہی خانہ کعبہ بنا دے، اور اسی طرح کے شہر ہوں، اچھے شہر مدینہ اور مکہ، اور دوسرے 2-3 شہر جو کہ سعودی عرب کے بہت اچھے شہر ہیں، وہی شہر ہمیں اسی طرح کا ماحول جو کہ اچھا ماحول تھا وہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح کے شہر بنا کے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ سے ضرور اس طرح کی ڈیمانڈ کریں گے، بڑا اچھا سچویشن ہوگی، آپ دیکھیے گا وہ بڑا اچھا ٹائم ہوگا جب لوگ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ سے بات کریں گے، اور اللہ ان کی خواہشیں پوری بھی کرے گا، اللہ ان سے بات بھی کرے گا۔ تو بڑا اچھا ہوگا ٹائم یہ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی آنے والا ہے، کیونکہ ٹائم وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، تو ہمیں یاد رکھیے کہ اللہ نے